بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نہایت ہی عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص روح بدلا کرتا تھا، روح بدل کر بادشاہوں سے انعام حاصل کرتا تھا۔ وہی شخص ایک دفعہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اے بادشاہ، میں روح بدلوں گا، آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر فرمانے لگے کہ تو جیسا بھی روح بدل لے، میں تجھے پہچان لوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اگر مجھے نہ پہچان سکے تو میں منہ مانگا انعام حاصل کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو منہ مانگا تجھے انعام دوں گا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بادشاہ کو فوجیوں کی ضرورت ہوئی۔ بادشاہ نے فوجیوں کی بھرتی کے لیے اعلان کیا کہ 2 ماہ کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد فوجیوں کی بھرتی ہے۔ جب لوگ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے تو وہ شخص ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب وہ شخص بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ہوا تو بادشاہ نے اسے کچھ پیسے دیے، فرمایا کہ تیرے آنے اور جانے کا کرایہ ہوا، میں نے تجھے پہچان لیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کہیں سفر کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں بہت سارے فقیر ملے، ہاتھ میں کشکولہ لیے ہوئے، اور وہ بھی شخص اپنے چہرے پر سیاہی مل کے، ہاتھ میں کشکولہ، بیکاری والا لباس پہن کر، بیکاری والا روپ اختیار کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور کچھ رقم دی، فرمایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، یہ تیرے آنے اور جانے کا کرایہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ٹیچر کی ضرورت پڑی۔ وہی شخص بہت سارے لوگوں میں شامل ہو گیا، ٹیچر کا حلیہ اپنا کے، سر پہ جناح کیپ پہنی ہوئی، مونچھیں اور داڑھی لگا کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جب بہت سارے لوگ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، جب اس شخص کی باری آئی تو بادشاہ نے اسے کچھ رقم دی، فرمایا کہ تیرے آنے اور جانے کا کرایہ ہوا، میں نے تجھے پہچان لیا۔ ایک دفعہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جنگ کے لیے سفر پہ جا رہا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے میں ایک غار ہے، وہاں پہ بہت سارے آدمی اکٹھے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ لوگوں کا رش کیسے ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ ایک فقیر آدمی ہے جو لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اور لوگوں کا کام ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کیونکہ خود بھی عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کے نیک آدمی تھے، وہ فقیروں سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والے شخص تھے۔ وہ گھوڑے سے اترے اور اس فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب اس فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں، پیچھے لائن میں کھڑے ہو جائیں، جب آپ کی باری آئے گی تو بابا جی سے ملاقات ہو سکے گی۔ بادشاہ سلامت بڑی مشکل سے اس فقیر کے پاس پہنچے اور التحیات کی صورت میں بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس فقیر کو کہنے لگے کہ اے بابا جی، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے فتح مند فرمائے۔ وہ فقیر بادشاہ کے حق میں دعائیں کرنے لگا اور آپ کو 2-3 نصیحتیں بھی فرما دی۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر واپس لوٹنے لگے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا، کہنے لگا کہ اے بادشاہ، آج میں جیت گیا ہوں، آج آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی بیروپیہ ہوں کہ جس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکتے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے جو بھی انعام لینا ہے جلدی سے مانگ لو، بہت سارے لوگ باہر میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ، آپ کے سر پہ جو تاج ہے اس میں بہت ہی قیمتی موتی اور بہت ہی خوبصورت ہیں، یہ مجھے عطا کر دو۔ بادشاہ نے سر سے تاج اتارا اور اس فقیر کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر واپس لوٹنے لگے، وہ شخص دھاڑے مار کر رونے لگا، کہنے لگا کہ اے بادشاہ اورنگزیب، مجھے آج ایک بات سمجھ آ گئی، آج میں نے جھوٹ موٹ کی فقیری اپنائی ہے، آج میں نے جھوٹ موٹ کے حضور کا غلام بنا ہوں، جھوٹ موٹ کی میں نے داڑھی اور یہ حلیہ اپنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ کے سر کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ اگر آج میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاؤں، حضور کا غلام بن جاؤں، حقیقت میں فقیر بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ مجھے